لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے گزشتہ 2 دنوں سے میں اسی آیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کل میں نے اخیر میں یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمان کے اوپر اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی غم اور رنج جاتا ہے تو مسلمان کو اس سے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں ہمیں بظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے ایک خیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کے مٹنے کا، ختم ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کل میں نے 1-2 حدیث اس سلسلے میں آپ کو سنائی تھی۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت میں ایک بہت ہی عجیب خوشخبری دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بندے کو چھوٹی بھی تکلیف اگر پہنچے، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی کانٹا کسی کے پیر میں لگ جائے، کسی کے پیر میں لکڑی کا کانٹا لگنے کی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اسے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، یا گناہ تو ہوئے تھے وہ توبہ کیے ہوئے ہیں، سب کی تلافی کیے ہوئے ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں اگر کوئی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر پہلے وہ جنت میں 3 درجے کا مستحق تھا تو اب 2 درجے کا مستحق ہو جائے گا، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں اس کا مقام بڑھتا رہتا ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے اوپر صبر کرنے پر بہت سی خوشخبریاں دی ہیں، کچھ نصیحتیں بھی ہیں۔ ایک صحابی خاتون ہیں حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت ام سعد کے پاس سے تو دیکھا کہ حضرت ام سعد کپکپا رہی ہے، جسم کے اندر لرزت آ رہی ہے، بہت کپکپاہٹ آ رہی ہے، جیسے سردی اور جاڑا ٹھنڈ لگتی ہے تو آدمی کپکپانے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا ام سعد کیا ہوا، کیوں کپکپا رہی ہو؟ آگے کی بات میں ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا سبق ہے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ام سعد کیوں کپکپا رہی ہو، کیا ہوا، تو حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بالکل اسی طریقے کا جس طریقے سے آج کل کی ہماری عورتیں جواب دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بخار آ گیا ہے، اس بخار کا ناس ہو، اس کا برا ہو۔ پہلے بخار آنے کی اطلاع دی، بلکہ حدیث شریف کے اندر بخار آنے کی اطلاع بعد میں ہے اور بخار کے لیے بددعا پہلے ہے۔ حدیث شریف میں یہ انہوں نے کہا کہ اس کا برا ہو، بخار آ گیا مجھے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بخار کو برا مت کہو۔ اگر یہ دنیا کے اندر بخار آتا ہے تو بخار گناہوں کو انسان کے اوپر سے ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے زنگ لگا ہوا لوہا ہو اور اسے لوہار اپنی بھٹی میں ڈالتا ہے، تو جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے اسٹیل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر بخار آتا ہے تو بخار بھی انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ اگر کسی شخص کے 3 بچے فوت ہو جائیں، 3 بچوں کا انتقال ہو جائے، اور وہ ان 3 بچوں کے انتقال پر صبر کرے، رونا دھونا نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کی رہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل ضرور کریں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بچوں کا انتقال ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر کسی کے 2 بچوں کا انتقال ہو جائے اور 2 بچوں کے انتقال پر، مصیبت پر، پریشانی کے اوپر اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 بچوں کے انتقال کی وجہ سے جو اسے رنج اور غم لاحق ہوا تھا، اس رنج اور غم کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طریقے سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے 3 بچے ختم ہو جائیں اور ان پر صبر کرے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر 2 بچے ختم ہو جائیں تو؟ تب بھی فرمایا کہ 2 بچے ختم ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کسی نے کہ اے اللہ کے رسول اگر 1 بچہ کسی کا ختم ہو جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اگر 1 بھی بچہ انتقال کر گیا اور اس نے صبر سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم اور تکلیف کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مصیبتوں کے وقت میں تسلی بھی خوب دی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی کا کوئی بچہ بہت بیمار ہوا، غالباً حضرت ام کلثوم یا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بالکل جانکنی کے عالم میں تھا، اس کی جان نکلنے والی تھی، آخری سانسیں تھیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھجوائی کہ بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں گئے کسی مشغولی کی وجہ سے، اس وقت میں کہیں پر مشغول تھے، کچھ بزی تھے، تو ایک جو صاحب پیغام لے کر کے آئے تھے کہ آپ کی صاحبزادی آپ کو بلا رہی ہیں، ان کے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بہت سیریس ہے اور بالکل آخری وقت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کر کے یہ کہو ان للہ ما اعطى وله ما اخذ فلتصبر ولتحتسب تدخل الجنہ۔ یوں کہا کہ دیکھو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ دینے کے بعد جو لے لے وہ اللہ ہی کا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہی دیا تھا، اللہ ہی نے لے لیا، تو ہر شخص کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز دی ہوئی واپس لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے، وہی واپس لینے والی ہے، انہیں حق تھا، ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں غم ضرور ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو فلتصبر ولتحتسب، کہ صبر سے کام لیں اور اس کے اوپر ثواب کی امید رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مکمل بچہ تو مکمل بچہ، وہ تو بہت بڑی بات ہوئی۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ 3 بچوں کا انتقال ہو جائے، صبر سے کام لے تو اللہ جنت میں داخل کریں گے، 2 کا انتقال ہو جائے، صبر سے کام لے تو اللہ جنت میں داخل کریں گے، 1 کا انتقال ہو جائے اور صبر کرے تب بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اور اپنی صاحبزادی کو جو پیغام بھیجا اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جنت کا اس میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی لے لیں گے، آپ صبر کیجئے، ثواب کی امید رکھیں، صبر کریں گی اور ثواب کی امید رکھیں گی تو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت امید سے ہو، پریگننٹ ہو اور بچہ مکمل نہ ہوا ہو، بچہ مکمل بننے سے پہلے ہی اسقاط ہو گیا اور بچہ گر گیا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، بچہ مکمل بننے سے پہلے ہی ساقط ہو گیا، تو نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ادھورا بچہ، اس کے ناف میں جو نال ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے پیٹ میں اندر اس کے خون جاتا ہے،
کہا ناف کے اس نال سے اپنی امی کو لپیٹ دے گا اور اپنی امی کو اپنی ناف کے ذریعے سے کھینچ کر جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دے دیں گے کہ تم اپنی امی کو لے جا کر کھینچ کر جنت میں داخل کرتا۔ اب ان احادیث سے آنے کے بعد پھر ہمارے لیے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پر روئیں دھوئیں ہائے باللہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کریں، شکایت کریں۔ بہت عجیب عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان برداشت نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ ہم ہی رہ گئے تھے بزنس میں نقصان پہنچانے کے لیے، ہم ہی رہ گئے تھے کہ ہمارے ابا کو اٹھا لیا اور کوئی نہیں تھا، فلاں کے ابا کی اتنی عمر ہے ان کو نہیں اٹھایا، ہمارے ابا کو اٹھا لیا، ہمارے بچے کو اٹھا لیا، فلاں کے 8 بچے ہیں ان میں سے 1-2 کو اٹھا لیتے تو کیا بنتا، ہمارے 2 ہی بچے تھے دونوں کو اٹھا لیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس وقت مناسب سمجھتے ہیں آزماتے ہیں، اگر اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو اجر آخرت کے اندر دیں گے، تو وہاں پر جو خوشی ہوگی آدمی یہ وہاں پر غور کرے گا، سوچے گا کہ کاش دنیا کے اندر مصیبتیں ہی مصیبتیں میرے اوپر آئی ہوتی، کبھی مجھے راحت اور آرام نہ ملا ہوتا، وہاں کا بدلہ دیکھ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، بہت بڑے صحابی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتنے پابند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ان کو یاد تھی، اور وقت بھی یاد تھا کہ کس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، وہ کام اس موقع پر جا کر کے ضرور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کو تشریف لے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں کسی جگہ پر انہیں پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو پیشاب کر لیا، تھوڑا دور اور آگے چلے اونٹ پر بیٹھ کر کے تو ایک درخت راستے میں پڑا، اس درخت کے پاس اترے اور اتر کر کے پھر اسی طریقے سے بیٹھ گئے جیسے پیشاب سے فراغت کر رہے ہوں۔ ساتھ میں غلام تھا، اس نے کہا کہ میرے آقا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پیشاب کیا تھا، اب دوبارہ پھر آپ اونٹ سے اتر کر کے پیشاب کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے پیشاب نہیں کیا ہے اور نہ ہی مجھے پیشاب کی اس وقت میں ضرورت تھی، لیکن یہ درخت میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اس درخت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تھا۔ جب یہ درخت کے پاس میں پہنچا تو میرے دل سے رہا نہیں گیا، میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ تجھے پیشاب تو نہیں آ رہا ہے لیکن کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھوڑی دیر یہاں بیٹھ ہی جا۔ تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تھے، میں بھی اسی طریقے سے بیٹھ گیا، میں نے پیشاب نہیں کیا، نہ مجھے پیشاب آ رہا تھا، یعنی حقیقتاً پیشاب نہیں آ رہا تھا تو پیشاب نہیں کیا، لیکن ان کی نقل کر لی اور اس ادا کو دہرایا۔ اتنے متبع سنت تھے۔ جب ان کے ابا کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا تو بہت غمزدہ تھے باپ کے انتقال پر۔ میں اس لیے خاص طور سے سنا رہا ہوں کہ اس وقت میں یا کسی وقت میں باپ کا والد کا سایہ جب سر سے اٹھتا ہے تو آدمی کو بہت بے چینی ہوتی ہے۔ مجھ سے میرے ایک عزیز نے یہی کل پرسوں کہا کہ حضرت آپ 2 سال پہلے آئے تھے، گزشتہ سال تو رمضان میں آ نہیں سکے تھے، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، 2 سال پہلے آئے تھے، تب سے اور اب تک اس مسجد کے 100 سے زیادہ لوگ جا چکے ہیں، ذرا اس پر کچھ روشنی ڈال دیجیے۔ اسی لیے میں کل سے پرسوں سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں ان کے کہنے کی بنا پر۔ تو ہمارے درمیان سے اگر 100 آدمی چلے گئے ہوں، 150 آدمی چلے گئے ہوں، 200 آدمی چلے گئے ہوں، کوئی بات نہیں ہے، جانے دیجیے، جانا سب کو ہے، وہ بھی گئے ہم بھی جائیں گے، ہر ایک آگے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں یہی آتا ہے کہ جب قبرستان جائے تو جا کر کے سلام کرے اور جا کر کے یہ کہے کہ تم آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تم آگے پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانا ہم کو بھی، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب سنیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو والد کا انتقال ہوا تھا، والد کا سایہ سر سے اٹھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس بہت رنجیدہ تھے، بہت غمگین تھے، بہت پریشان تھے، حالانکہ بڑے صحابی،
تو عجیب بات تھی، ایک عرب کے دیہاتی نے ان کو ایک خط لکھا. میں عربی آپ کو سناؤں تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس خط کا میں عربی کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. اس دیہاتی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو یہ کہا کہ عبداللہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں. اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بڑا آدمی سنبھالتا ہے، اگر بڑا آدمی ہی نہ سنبھالے وہی بے چین ہو جائے تو نیچے والے اور چھوٹے گھر کے افراد وہ کیسے سنبھلیں گے؟ اگر گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا اور گھر میں جو سب سے بڑا ہے، سب سے سمجھدار ہے، وہ ہائے توبہ کرنے لگے، جزا فضا کرنے لگے، رونے دھونے لگے، تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تو اور زیادہ اسے دیکھ کر کے روئیں گے، ان پر ڈبل غم ہوگا. ایک تو وہ مرا ہوا آدمی ہے، اس کی وجہ سے چھوٹوں پر غم ہوگا، اور وہ بڑا رو رہا ہے تو بڑے کو روتے ہوئے دیکھ کر کے چھوٹے بچے خود رونے لگتے ہیں. تو اس دیہاتی نے لکھا کہ آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ حضرت عباس کے انتقال کی وجہ سے غم تو ہم کو بھی پہنچا، دل تو ہمارا بھی بے چین ہے. آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ ہم کو سنبھالیں، اگر آپ خود ہی بے چین ہو جائیں گے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ خط حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا تو کہنے لگے کہ اس سے زیادہ تسلی مجھے کسی خط سے نہیں ہوئی. اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر سب کو تسلی دی اور یہ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پہنچ گئے، جانا سب کو. اس دیہاتی نے ایک بات اور لکھی تھی اس خط کے اندر، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. ان دیہاتی نے، عرب کے بدو نے، دیہاتی نے اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ عبداللہ آپ غم کر رہے ہیں تو غم کس بات کا کر رہے ہیں؟ عباس تمہارے ابا اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں اللہ کے یہاں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس مقام پر وہ گئے ہیں، جو محل اللہ نے ان کو جنت میں دیا ہوگا، وہ مقام اور وہ محل یہاں دنیا کے مقام سے، وہاں مکان سے، اور یہاں کے رہنے کی جگہ سے، یہاں کے محل سے اچھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے جو فرشتے مقرر کیے ہوں گے اور جنت میں جو ان کو خدام ملے ہوں گے، تو وہ ہمارے اور تمہارے جیسے خدمت کرنے والوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں. تو پھر غم کس بات کا ہے؟ آدمی جہاں گیا ہے وہ جگہ یہاں سے اچھی ہے، اور جو وہاں خدمت کرنے والے ان کو ملیں گے یہاں کے خدمت کرنے والوں سے وہ اچھے ہیں. تو ہر چیز ان کو یہاں کے مقابلے میں اچھی ملی ہے. کھانے پینے کی نعمتیں تو یہاں سے اچھی، رہنے سہنے کی جگہ ہے تو یہاں سے اچھی، خدام ہے تو یہاں سے اچھے، ہر چیز یہاں سے اچھی ہے، اور دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا وہ الگ. تو پھر غم کس بات کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس خط نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے دل کو بہت ہی سکون اور تسلی حاصل ہوئی. یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم چاہے کتنی خدمت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت میں جو غلام ان کو خدمت کے لیے ملے ہوں گے، جو فرشتے ان کی خدمت پر لگے ہوں گے، اس جیسی خدمت ہم نہیں کر سکتے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب میں ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. کئی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، ان تمام حدیثوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے، کسی کا انتقال ہو جائے، بزنس میں کمی ہو جائے، کسی کی کھیتی باڑی تباہ ہو جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو صبر سے کام لے. بندہ صبر سے کام لے. صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں، 3 چیزیں صبر کے اندر کرنی ضروری ہوتی ہیں. اگر ان 3 چیزوں کو آدمی بجا لائے تو پھر احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے پر جو خوشخبری دی ہے اور جو آخرت کے بارے میں ثواب کی باتیں بتلائی ہیں اور جو وعدے آئے ہیں وہ تمام ملیں گے. اور اگر صبر نہ ہوا تو صبر نہ ہونے کے اوپر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں بھی فرماتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال ہونے کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے بہت زیادہ روئیں دھوئیں اور اس کی خوبیوں کو بیان کریں کہ ابا تو ایسے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور ہر ایک کی شادی میں شرکت کرتے تھے، کسی کا فنکشن نہیں چھوڑتے تھے، دنیا بھر کی باتوں کو، ان کی صفات کو بیان کریں، تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تم ایسے ہی تھے، تم ایسے ہی تھے. اسے تکلیف پہنچتی ہے مردے کو اس کے رونے کی وجہ سے. جب اس مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اس رونے کی وجہ سے تو اس رونے والے کا کیا حال ہوگا؟ اچھا رونے دھونے سے کچھ مل بھی نہیں جاتا ہے، رونے دھونے سے کچھ نہیں مل جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون کے بھائی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے قبر کے پاس خیمہ نصب کر لیا.
بھائی کی قبر کے پاس اور 1 سال تک اسی خیمے میں رہی اور صبح سے شام تک روتی رہتی تھی۔ 1 سال تک بھائی کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے روتی رہی۔ 1 سال کے بعد خیمے کو اکھاڑا اور خیمے کو اکھاڑ کر سارا سامان سمیٹ کر کے گھر کو لے چلی تو ایک غیب سے آواز آئی، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بول رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ تو اس نے آواز دی اور یہ کہا کہ اے فلاں، تم 1 سال سے یہاں پڑی ہوئی تھی اپنے بھائی کے انتقال کی وجہ سے، کیا بھائی مل گیا؟ کیا بھائی مل گیا کہ چلتی؟ اگر بھائی مل گیا ہوتا تو ٹھیک تھا کہ چل دیتی، اور اگر بھائی نہیں ملا تو اب کہاں جا رہی ہو؟ تو جیسے اب جا رہی ہو اسی طریقے سے دفن کے تھوڑی دیر کے بعد فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد چلی جاتی۔ بھائی مل گیا کیا؟ تو ان کی آنکھیں کھلی کہ واقعی بھائی تو نہیں ملا، 1 سال یہاں پڑے رہنا بیکار گیا۔ تو اگر کوئی روئے دھوئے جزا فضا کرے تو اسے جانے والا لوٹ کر تو ملتا نہیں ہے، اس لیے فوراً آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے اور اس مصیبت سے کیسے نمٹنا ہے۔ عقل سے انسان کام لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ بہرحال میں صبر کے معنی آپ کے سامنے بتلا دوں۔ صبر کے لیے 3 چیزیں علماء کرام نے لکھی ہیں کہ 3 چیزوں سے صبر ہوتا ہے۔ ایک تو بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے۔ اصل میں صبر کے معنی عربی ڈکشنری کے اعتبار سے آتے ہیں اپنے نفس کو اور اپنے دل کو جمائے رکھنا، اپنے دل کو جمائے رکھنا، ادھر ادھر کو نہ بھاگنے پائے، دل پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا۔ اس کے لیے 3 چیزیں بتلائی ہیں۔ ایک تو بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہ چھوٹے، اپنے دل کو نفس کو اس کے اوپر جمائے رہے۔ نماز ہے، نماز کی پابندی رہے، نماز نہ چھوٹے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا اگر بخار آ گیا تو تھوڑے سے بخار کی وجہ سے گھر میں پڑ جاتے ہیں، 2-3 دن تک نکلتے نہیں۔ کوئی پوچھے کہ کیا ہوا، کہ مسجد میں نظر نہیں آ رہے تھے، نماز میں کہیں چلے گئے تھے کیا کہ بخار آ گیا تھا، گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھوڑے سے بخار کی وجہ سے۔ یہ چیز صبر کے خلاف ہے۔ اگر مصیبت آ جائے تو مصیبت کے وقت میں بندہ اور مسلمان اللہ کو نہ بھولے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے دل کو اپنے نفس کو جمائے رہے، یہ صبر کا ایک حصہ ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں حبس النفس علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری پر اپنے نفس کو جمائے رکھنا۔ دوسری چیز ہوتی ہے صبر کے اندر کہ مصیبت پر بھی اپنے دل کو کنٹرول رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ کرنا، رونا دھونا نہ ہونے پائے، جس کی تفصیل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اسی میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی مصلحت انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن کریم ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ جو چیزیں عقل سے اوپر کی ہیں، جو چیزیں عقل کی ہیں تو اسے سائنسداں ڈھونڈ لیتے ہیں اور سائنسداں بڑی اچھی طریقے سے اس کو بتلا دیتے ہیں، فلاسفہ بہت سی چیزیں بتلاتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پر عقل کام کرنا چھوڑ دے تو ان سے اوپر کی چیزوں کو بتلانے کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں، ورنہ انسان کے عقل میں اگر کام کرنے والی ہوتی تو انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، غور کرو، خوب غور کرو، خوب غور کرو، تم اس کی ویکسین ڈھونڈ لو گے، پتہ لگا لو گے، سب کچھ کر لو گے۔ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دے دیا جاتا، جہاں تک عقل کام کرتی ہے عقل کرنے کا حکم، عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے سیدھی سیدھی بات یہ لکھی ہے کہ کس مصیبت میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انسان کے عقل میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں احادیث کو سامنے رکھ کر۔ مثال کے طور پر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا 70 کی ایج میں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ 70 سے اوپر ایج ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ اس بڑھاپے کے اندر نمازیں چھوٹتی رہتی اور نمازیں نہ پڑھ پاتے، نمازیں چھوٹتی رہتی تو مزید اگر 5 سال وہ زندہ رہتے اور 70 کے بجائے 75 کی عمر ہوتی، 5 سال کی نمازیں چھوٹتی تو ان کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 کی ایج میں اس لیے اٹھا لیا کہ یہ 75 تک ہی زندہ رہیں گے تو پھر نمازیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ان کے حق میں بہتر مصلحت ہوئی جو جانے والا ہے۔ جو بیٹا پیچھے رہ گیا اس کے حق میں یہی تمام حدیثیں ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں،
کہ اس کے بعد کا سایہ میں سر سے اٹھاؤں گا، اس کے اوپر مصیبت آئے گی، یہ صبر سے کام لے گا تو اس کے بدلے میں جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ان گناہوں کو میں صاف کر دوں گا اور مٹا دوں گا۔ تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے جزا فضا سے رونے دھونے سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو جمع کر کے رکھنا چاہیے اللہ کی اطاعت فرما برداری پر، اور مصیبت کے اوپر بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ رونے دھونے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوتا۔ صبر کے اندر تیسری چیز ہے، صبر کے اندر تیسری چیز ہے گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حبس النفس عن المعصیت، گناہ سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی مصیبت میں پھنستا ہے تو مصیبت میں پھنسنے کے وقت میں شیطان اسے بہکاتا ہے اور بہت سے گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ مان لیجیے کسی کے بزنس میں بہت بڑا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اس کا بزنس بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ اب عقل کو اگر استعمال کرے تو عقل کو استعمال کرنے سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ عقل یہ کہے گی کہ چلو تمہارا بزنس ختم ہو گیا، دکان ختم ہو گئی، کارخانہ ختم ہو گیا، گھر ہی تو گزارنا ہے، چلو تھوڑی دیر مزدوری کے لیے تھوڑے دنوں تک کے لیے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ پھر دیں گے، پھر بزنس کھڑا کر لینا۔ لیکن شیطان بہکائے گا کہ ایسا کرو بینک سے لون لے لو، اور بینک سے لون لے کر کے پھر بزنس کو کھڑا کرو، وہ سود کے کام میں مبتلا کر دے گا۔ مصیبت کے وقت میں، اور خاص طور سے مال و دولت پر جو مصیبت آتی ہے تو اس وقت میں شیطان بہت بہکاتا ہے۔ ایسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے کہ کسی کے انتقال کے وقت میں بھی شیطان بہکاتا ہے، یوں کہتا ہے کہ اس کے مزار کو بہت پختہ بنوا دو، اینٹوں سے بہت بڑا سا قبہ بنوا دیجئے اور مزار بنوا دیجئے۔ بظاہر دل میں آپ کے شیطان یہ ڈالتا ہے کہ یہ اپنے ابا کو تم عزت دے رہے ہو، احترام کر رہے ہو، اس کے اعزاز اور استقبال اور احترام کے اندر یہ جو بات قبہ بنوا رہے ہو، جبکہ وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ وہ یوں کہے گا کہ تمہارے ابا بہت نیک تھے، مزار پر جا کر کے سجدہ کرو اور جا کر کے نیاز مانگو، نظر مانگو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا بالکل اخیر وقت میں جب آپ بیماری میں مبتلا تھے، مرض الوفات میں مبتلا تھے، اسی بیماری میں انتقال ہوا، انتقال سے 1 دن پہلے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میری قبر کو، میرے روزے کو سجدہ گاہ مت بنانا، اور میرے روزے پر آ کر کے سجدہ مت کرنا۔ پچھلے انبیاء کی امتیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، ان کے مزارات کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا، تو وہ تباہ ہو گئی، ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ ایسے ہی تم مت بنا لینا۔ تو بدعتوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے شیطان، گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، صبر کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو صبر 3 چیزوں کا نام ہے۔ مصیبت آنے کے وقت میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ چھوٹنے پائے، نفس پر کنٹرول کرے اور نفس کو جمائے رکھے، اور مصیبت کے اوپر بھی جزا فضا نہ کرے، نفس پر اس پر بھی کنٹرول کرے، اور گناہ میں مبتلا نہ ہو، گناہ سے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو روک کر کے رکھے۔ یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو صبر پایا جائے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس کے آخر میں یہی ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، فقر و فاقے کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، کھیتی باڑی میں پھلوں میں کمی کر کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہم آزمائیں گے لیکن یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے اور خوشی کی چیز ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والے اگر ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو۔ بس 2 منٹ اور سن لیجیے، یہ آیت میں پوری کر دوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں یہ بتایا ہے اسی آیت کے بعد اگلی آیت میں کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر روتے دھوتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے ہیں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ قالوا، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا، ہم تو اللہ ہی کے تو ہیں، ہمارا مال و دولت اللہ کا، ہمارے بیٹے اللہ کے، ہماری بیٹیاں اللہ کی، ہماری بیوی اللہ کی، ہمارے ماں باپ اللہ کے، سب اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ نے لے لیا تو اس پر ہمیں کیا شکایت کا موقع؟ ہم کیوں شکایت کریں؟ ہر ایک کو حق ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو لے لے، اللہ کی ساری چیزیں ہیں، اللہ نے لے لی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ قرآن کریم نے کتنی شاندار بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لے لی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کر کے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پھر مل جائیں گی۔ اگر یہ ہم سے جدا ہوئی ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے جدا ہوئی ہیں،
کسی سے 10 سال کے لیے، کسی سے 15 سال کے لیے، کسی سے سال بھر کے لیے۔ اگر باپ کسی کے جدا ہو گئے تو 10 سال کے بعد پھر باپ مل جائیں گے وہاں جا کر، 15 سال کے بعد تم جاؤ گے تو تم کو مل جائیں گے، 20 سال کے بعد مل جائیں گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ جب ہم بھی اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے اور اللہ نے ہماری نعمتیں لے لی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری ساری نعمتیں ہمیں دوبارہ مل جائیں گی، بالکل برباد تھوڑی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر ایک آدمی سے دوسرا آدمی کوئی قرض لے لے تو اطمینان رہتا ہے کہ یہ پیسہ ہمارا برباد نہیں ہوا، ضائع نہیں ہوا، یہ مل جائے گا۔ افسوس تب ہو جائے جب کہیں پر قرض مارا جائے۔ اگر کسی آدمی نے ہم سے مان لیجیے 10 لاکھ روپے لے لیے اور 10 لاکھ روپے لینے کے بعد میں 2 سال کے بعد میں کہنے لگا کہ میرے پاس تو تمہارا ایک پیسہ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے کہ جس پر ہم نے جا کر کے نوٹری کی ہو، وکیل کے پاس جا کر کے لکھوا لیا ہو، یا کوئی کسی افسر کے سامنے جا کر کے لکھوا لیا ہو، لکھت پڑھت میں کوئی کاغذ نہیں، کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے نہیں ہے، ہم تو نہیں دیتے، تب تو ایک افسوس کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہیں، میں 2 مہینے کے بعد دے دوں گا، تو آدمی کو سکون رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری کوئی بھی نعمت چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نعمت ماری گئی اور ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز محفوظ ہے، جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ بھی محفوظ ہے، اور اس میں اور اضافے کے ساتھ ملے گا۔ تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور ہمیں وہ چیز مل جائے گی تو پھر ہمیں رونے دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم نے یہ شاندار سی تعلیم دی ہے۔ حالات کچھ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں مختلف دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کبھی حکومت کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی آسمانی کوئی آفت آ جاتی ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، تو دنیا کے اندر بھی سکون رہتا ہے اور آخرت کے اندر تو انشاءاللہ آرام رہے گا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔